السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم آج انشاءاللہ گرامر کا سب سے پہلا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ لکھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں اللہ کا نام نہیں لیا جائے اس کام میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لے کر ہم نے کام کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دیں گے اور ہمیں سمجھ دیں گے دین کی۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ گرامر ہے، اور گرامر کا سب سے پہلا لیسن بیسک گرامر آپ کو بتائی جائے گی کہ گرامر میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے نحو اور دوسری ہوتی ہے صرف۔ نحو اس کے اندر اسم اور حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ اسم کی بہت زیادہ بحث ہے جو کہ فعل اور حرف سے زیادہ ہے۔ تو اسم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور حرف کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو یہ نحو کے اندر ہوتی ہے۔ اور نحو کا لغوی معنی ہوتا کیا ہے؟ نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے کنارہ۔ کنارہ اس کا لغوی معنی کیوں ہے کنارہ؟ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارا جو لفظ ایک ہوتا ہے، کلمہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے آخری حرف پر بحث کی جاتی ہے، اور آخری حرف جو ہوتا ہے وہ کنارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ الحمد، الحمد کے دال پہ دیکھیے، دال کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے اور یہ آخر کنارہ ہے اس کا۔ اب نحو کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں کہ دال، یہ بس ایک میں مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی آپ لفظ لے لیں گی، اس کے آخر میں جو بھی اعراب لگا ہوگا اس کے بارے میں بحث کرنا۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر دال کے اوپر جو ہے پیش لگی ہوئی ہے، تو آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دال کے اوپر پیش کیوں لگی ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر لگ جائے تو آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے دال کے نیچے زیر کیوں لگی ہے، اور زبر لگ جائے تو زبر کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ دال کے اوپر پیش کیوں لگی ہے، دال کے نیچے زیر کیوں لگی ہے، دال کے اوپر زبر کیوں لگی ہے۔ اس علم کو نحو کا علم کہا جاتا ہے۔ نحو کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صرف ہے، اس کا گرامر کا دوسرا موضوع۔ صرف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف کا سب سے پہلے ہم لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے پھیرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَصْرِيفُ الرِّياحِ، اور ہواؤں کا پھیر پھیر کر لانا۔ اسی طرح اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے نحو کا آپ کو مطلب بتایا اور اس کی ایک مثال دے کے آپ کو بتایا، اسی طرح دیکھیں صرف کا مطلب تھا پھیرنا۔ تو یہ کیسے پھیرا جاتا ہے؟ اس کو ایک لفظ ہم لے لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس لفظ ہے ضربہ۔ ضربہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس، اسی لفظ سے ہم کئی صیغے بنا لیں گے، جیسے کہ ضربہ سے ہم یضرب، ضربہ خود بذات کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اور جیسے آپ کو بتایا کہ نحو کے اندر اسم اور حرف کی بحث ہوتی ہے، اسی طرح صرف کے اندر فعل کی بحث ہوتی ہے، فعل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، کیونکہ اسم جو ہوتا ہے وہ نام کو کہتے ہیں۔ اور حرف یہ جو چھوٹے موٹے لفظ دو لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں، فی، علی، ان وغیرہ ایسے لفظ، ٹھیک ہے، ان کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کا لغوی معنی بھی کنارہ ہی ہوتا ہے۔ اوکے، صرف جو تھا اس کا لغوی، صرف کے اندر کس چیز کی بحث کی جاتی ہے؟ فعل کی، اور فعل کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کام۔ اب دیکھیے فعل، یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا، اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ صرف کا لغوی معنی کیا تھا؟ پھیرنا۔ تو اس کے اندر پھیر کر بیان کیا جاتا ہے، ایک صیغہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی کو لیا جاتا ہے اور اسی سے اتنے زیادہ آگے کے صیغے بنا دیے جاتے ہیں، جبکہ اصلی روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی رہتے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ اور لفظ بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے ذات، رابع، یہ روٹ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے ایک لفظ اور بنا لیا ہم نے، یضرب، یہ فعل ماضی تھا اور یہ فعل مضارع ہے، اسی سے فعل امر بھی ہم بنا لیں گے، اضرب۔ روٹ ورڈز دیکھتے جائیں، ذات، را، با، اس کے اندر بھی ذات، را، با موجود ہے اور اس کے اندر بھی ذات، را، با موجود ہے، لیکن شروع آخر میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ پھیر رہے ہیں ہم، ایک لفظ سے کئی لفظ بنا رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہے۔ اسی طرح ہم اور کیا بنا سکتے ہیں؟
کئی فعل بنا سکتے ہیں، کئی صیغے بنا سکتے ہیں. میں صرف آپ کو مثالوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر پھیرے جاتے ہیں لفظ. لا تضرب، تو نہ مار. اس کا مطلب یہ کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں. اس کے اندر بھی روٹ ورڈ دیکھ لیجیے، ضاد را با ایک ہی ہے. یہ اصل تھا ہمارے پاس، یہ سارے اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پھیر رہا ہے؟ ضاربہ سے یضرب، اضرب، لا تضرب. تو پھیر پھیر کر لفظ بیان کیے جا رہے ہیں ایک ہی لفظ کے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک اور چیز یاد رکھیے گا، کتابوں کے اندر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ نحو کے لیے ہمیں بادشاہ کی زبان چاہیے ہوتی ہے. زبان نہیں، بادشاہ کا دماغ چاہیے ہوتا ہے. جیسے بادشاہ اپنا دماغ بہت زیادہ چلاتا ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی نحو کے اندر دماغ بہت زیادہ چلانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے. یہ بتانا آسان نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، یہ ساکن کیوں ہوا ہے، اس کے نیچے زیر کیوں ہے، یہ پیش کیوں ہے. یہ آپ کے پاس علم ہوگا اور آپ کے پاس سمجھ ہوگی تو آپ یہ بتا سکیں گی. اسی طرح صرف جو ہے، صرف کے لیے کہتے ہیں کہ کتے کی زبان چاہیے. آپ کو مسلسل بولے جانا ہے، بولے جانا ہے. اس کے اندر گردان نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ اس کے بھی 14 سیغے ہیں، اس کے بھی 14 سیغے ہیں. امر کے اگر آپ حاضر کے کریں گے تو 6 ہیں، غائب کے بھی کریں گے تو 14 ہوں گے. لا تضرب فعل نہیں جو ہے، اس کے بھی 14 سیغے ہیں. تو مسلسل گردانیں کی جاتی ہیں اس کے اندر، اور آپ کو مسلسل جلدی جلدی بول بول کے بتایا جانا ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے کتے کی زبان چاہیے ہوتی ہے. جیسے وہ چپ نہیں کرتا ویسے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ ہماری بیسک چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں گرامر کی. تو اس کے ساتھ ہم ایک کتاب اپنی پڑھا رہے ہیں جو کہ ہے آسان قاعدہ، عربی زبان کا آسان قاعدہ، جس سے ہمیں بہت زیادہ بیسک چیزیں پتہ چلتی ہیں اور ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا ومسلما. اور اس کے لیے گرامر میں جب آپ نے عربی گرامر پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کچھ چیز ہے، یہی سمجھ لیں کہ مذکر لفظ میں بول رہی ہوں، یہ گرامر میں بولا جاتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں یا اردو میں یہ کہتے ہیں مرد کہتے ہیں اور انگلش میں میل کہتے ہیں. تو آپ نے عربی زبان میں جب جانا ہے، عربی گرامر میں جب جانا ہے تو میل کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ مذکر، جبکہ فیمیل کو کیا کہہ دینا ہے؟ مؤنث. اسی طرح ایک کے لیے کیا لفظ بولنا ہے، دو کے لیے کیا بولنا ہے، تین کے لیے کیا بولنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی جو عربی گرامر میں بولی جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے ضروری باتیں ہمیں کہا ہے. اور ضروری باتوں کے بعد دیکھیے سب سے پہلے ضروری بات کیا ہے؟ حرکت. حرکت آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حرکت کیا ہوتا ہے، یا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس لفظ کے اوپر حرکت کیا لگی ہوئی ہے. تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ حرکت کہتے کس کو ہیں تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. تو دیکھیے حرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے ہاں کے اوپر کیا حرکت لگی ہوئی ہے، تو آپ کو حرکت کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. تو اب آپ سوال کرنے والے کو جواب دے سکیں گے کہ ہاں کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے. دال کے اوپر پیش کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے زمانہ. زمانہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. آپ انگلش گرامر میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، تو آپ یہی پڑھتے ہیں کہ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اور 3 طرح کا کون کون سا ہوتا ہے؟ ماضی جو گزر چکا ہے وہ والا زمانہ، حال جو ابھی موجود ہے، اور مستقبل جس نے ابھی آنا ہے. 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں. اب آگے دیکھیے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے فعل ماضی. اب فعل کی قسمیں انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے ادھر لکھا نہیں ہے لیکن یہ فعل کی قسمیں ہیں. یہ مختلف لحاظ سے قسمیں ہوتی ہیں. تو اب یہ زمانے کے لحاظ سے قسمیں ہیں اس کی. فعل ماضی ابھی ہم نے اوپر پڑھا. ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. اب اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ فعل ماضی. اب بہت آسان ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو. تو اسی سے آپ اس کی تعریف بنا سکتے ہیں. فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، وہ مار چکا ہے گزرے ہوئے زمانے میں. اس طرح کے فعل کی ہم بات کریں گے تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی. جبکہ آگے دیکھیے فعل مضارع. ہم اوپر زمانہ پڑھ کے آئے تھے تو زمانے کے اندر ہم نے کتنے زمانے پڑھے تھے؟ 3، ماضی، مضارع حال اور مستقبل. ماضی میں جو ہم نے پہلا فعل پڑھا وہ فعل ماضی تھا، اور ماضی کا فعل زمانہ جو تھا وہ ماضی ہی پایا جا رہا تھا. جبکہ آگے جب دوسرا فعل ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع،
تو اس کے اندر یہ جو باقی کے دو زمانے رہ گئے ہیں نا، حال اور مستقبل. حال کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی ہو رہا ہے، موجودہ ہے. جیسے میں آپ کو ابھی پڑھا رہی ہوں، یہ آپ کا موجودہ ہے، اس کو حال آپ کہیں گی، اور انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گی، اس کو مستقبل کہا جائے گا. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، کون کون سے؟ حال اور مستقبل. تو اسی سے آپ اس کی تعریف بھی بنا سکتے ہیں. وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام اسی وقت ہوتا ہے، مطلب کہ حال میں ہوتا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، یعنی کہ مستقبل میں ہوگا. جیسے یضربو، وہ ایک مرد اسی وقت مارتا ہے یا آئندہ زمانے میں مارے گا. عربی زبان بہت وسیع ہے، بہت فصیح لغات میں سے ہے، تو اسی لیے یہ چھوٹا سا لفظ دیکھیے، ہماری اردو میں دیکھیے کتنا لمبا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور صرف ایک چھوٹا سا لفظ جو 4 لفظوں پر مشتمل ہے، اس نے کتنا زیادہ اس کا معنی دے دیا ہے. یضربو صرف ایک اتنا سا لفظ ہے، اسی لیے عربی زبان کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کا یہ بہت فصیح زبان ہے. اور انہوں نے ایک ہمیں علامت بتا دی فعل مضارع کی. کیا کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پیش آتا ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ جہاں اب آپ کا سوال ہوگا کہ دیکھیں اس کے اوپر بھی تو پیش آیا ہوا ہے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے. تو بالکل بھی یہ فعل مضارع نہیں ہے. جب آپ آگے پڑھیں گے، اس کو کنٹینیو رکھیں گے، تو آپ کو ان کے علامات بھی بتائی جائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین آتی ہے، یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. تو الف لام آیا ہوا ہے تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اسم ہے، اس لیے اس کی گردان وغیرہ نہیں ہوگی، یہ فعل مضارع نہیں ہے. جبکہ جس کے آخر میں الف لام بھی نہ، شروع میں الف لام بھی نہ لگا ہو اور آخر میں تنوین بھی نہ لگی ہو، تو وہ فعل ہوتا ہے. اور جس کے آخر میں پیش آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع ہو جائے گا، اور شروع میں اس کی علامت یا ہے. یہ فعل مضارع کی علامت ہے. اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری گردانیں وغیرہ بھی پڑھائی جائیں گی. اسی طرح اگلا فعل دیکھیے. اگلا فعل کیا ہے؟ امر. امر کس فعل کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ تو یہ کام کر، تو پانی پی، تو کھانا کھا، تو سو جا وغیرہ. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کو کسی کام کو حکم دیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے. جیسے اضرب، تو مار. اب آپ دیکھ سکتی ہیں یہ فعل کی بحث ہو رہی ہے. تو فعل کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، فعل کس کے اندر پڑھا جاتا ہے؟ صرف کے اندر. اور صرف کس کو کہتے ہیں؟ پھیر پھیر کر بیان کرنے کو. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک ہی لفظ ضربہ لیا ہے، جو میں نے آپ کو مثال میں بتایا تھا، اسی کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہوا ہے. یہ صرف کا بیان ہے. صرف کے اندر فعل پڑھا جاتا ہے اور فعل کی آگے قسمیں بتائی ہوئی ہیں. فعل امر بھی ہمارا ہو گیا. اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں. فعل نہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، کسی کام سے منع کرنا نہیں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو روکا جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیں، لا تضرب، تو مت مار. تو ہمارے یہیں تک انشاءاللہ سبق رہے گا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے آگے. اور